یہ ہیں جی ملک سلطان فرانس سے، انہوں نے شہر کا نام نہیں لکھا. وہ کہتے ہیں کہ آپ سے ایک مشورہ درکار ہے. دل کرتا ہے کہ اپنے ملک یا پاکستان میں آئے وہ کام کاروبار کروں، لیکن جب پاکستان کے حالات اور خبریں سنتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں کہ یہیں نوکری جاری رکھوں. اسی میں بہتری آپ رہنمائی فرمائیں. اب ملک سلطان صاحب، آپ نے ایک بھائی کے دوست کے طور پہ اعتماد، مشورہ امانت ہوتا ہے. اس میں خیانت بدترین قسم کی خیانت ہوتی ہے. میں ویسے بھی تھوڑا اسٹریٹ سا آدمی ہوں، منہ پھٹ آدمی ہوں، لگی لپٹی میں نہیں کرتا، جسے کہتے ہیں نا آئی ڈونٹ مینس ورڈس. تو میری تو گزارش آپ سے یہی ہوگی کہ آپ انتظار کریں. جسے کہتے ہیں نا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو. یہاں رہنے والوں کے لیے سازگار نہیں ہے ماحول. لوگ یہاں سے نکلنے کا سوچ رہے ہیں. اور ٹو ٹیل یو آنیسٹلی، میں تو نہیں، میری قبر تو یہاں جہاں میرے ماں باپ، میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا اس طرح کی ذلت کا کہ میرے دادا سے پہلے جتنی ہماری نسلیں تھیں وہ جلندھر میں رہ گئیں، ان کی قبریں. تو یہاں میں جائے کہیں اور میں نے نہیں دفن ہونا. لیکن ڈیفینیٹلی میں ایک بھائی کی طرح آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارا تو امیگریشن کا پروسیس میں ہے. اگر میں اپنے بچوں کو شفٹ کرنے کا، فیملی کو سوچ رہا ہوں، تو میں اپنے بھائی کو غلط مشورہ کیسے دوں؟ ہاں، کل اللہ کرے چیزیں ٹریک پہ آ جائیں تو موسٹ ویلکم، آپ آئیں. چونکہ جیسا بھی ہو، اپنی دھرتی جیسا مزہ کہیں نہیں آتا. سچی بات تو یہی ہے. کل تک سرے عام ساری دنیا، ہم جیسے ملکوں، پاکستان شامل ان میں، تیسری دنیا. تیسری دنیا کا کیا مطلب ہے؟ اس سے بڑی تو پر گالی کوئی نہیں ہو سکتی. تیسری دنیا، یہ تھرڈ ریٹ دنیا، تیسرے درجے کی دنیا. یہ ٹائٹل ہم نے اور ہمارے جیسے بے شمار ملکوں نے اپنی غیر ذمہ داری، اپنی جہالت سے کمایا. اچھا، اب اسی طرح لوگ جج صاحب کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ بات سنیں، جس رب العالمین نے خربوں سیارے، ستارے، کائناتیں، گیلیکسیز بنائیں، اس کے لیے مشکل تھا وہ ملک بناتا؟ ملک انسان کی اپنی پیداوار ہے، اپنی ایجاد ہے. کروڑ سال انسان اس کرۂ ارض پہ بغیر کسی ملک کے پھرتا رہا. سارا کرۂ ارض ہر آدمی کا ملک تھا. اس کے بعد جب ملک بنے تو پھر مدتوں جس کا جدھر منہ اٹھا کے چل پڑے. کبھی یہ لغاریں ہوتی تھیں تو امیر تیمور ترکی میں گھس گیا تو ظہیر الدین بابر وہاں سے اٹھ کے ادھر یہ کوئی ایشو نہیں تھا. اچھا، اس کے بعد پھر جب یہ آہستہ آہستہ، یہ کل کی بات ہے، جب یہ پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ شروع ہوا. اچھا، اور نیشن سٹیٹ تو بالکل ہی سمجھے کل سے بھی پہلے کی بات ہے. جب کسی ملک کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا جاتا ہے، ایک خاص ہے، لاہور میں ایک محلہ ہوتا تھا، اسے کہتے تھے فلاں محلہ. کیوں؟ اس کے مکینوں کی وجہ سے. پرانے زمانے میں اندرون شہر کے اندر آپ دیکھ لو، محلہ چابک سوارا، محلہ تیلیاں، ٹھیک ہے، اور محلہ وکیلاں والی گلی، یہ سارے وہ پہچان بن جاتے ہیں. کبھی یاد رکھنا، کبھی کوئی انسان جب کسی ملک کے بارے میں تبصرہ کرتا ہے تو وہ ملک کے بارے میں نہیں کر رہا ہوتا. دراصل وہ نظام کے بارے میں، عوام کے بارے میں، حکام کے بارے میں کر رہا ہوتا ہے. جب وہ کہتے ہیں فلانا ملک ایک دہشت گرد ملک ہے، فلانا ملک ایک جاہل ملک ہے، فلانا ملک ایک غیر ترقی یافتہ ملک ہے، فلانا ملک ایک مقروض ملک ہے، فلانا ملک ایک بھوکا ننگا ملک ہے، فلانا ملک اس کے بچے بھی جو بھی پیدا نہیں ہوئے وہ گروی پڑے ہیں اور غیروں کے پاس گروی پڑے ہیں. تو بھائی، وہ جو پروین شاکر نے کہا تھا، بات تو سچ ہے.
مگر بات ہے رسوائی کی، اس کے اندر جو درد چھپا ہے وہ بہت خوفناک ہے. اس تک کیوں نہیں جاتے آپ؟ یہ گفتگو جو ہوتی ہے یہ سمبولک ہوتی ہے، یہ چھلکے نہیں دیکھا کرتے، اندر سے گودا دیکھو. دیکھو یہ جو مطلب قاضی فائز صاحب، میں اپنا تو میں وضاحت کیا دینی، میں نے جتنی دینی تھی میں دے چکا ہوں. انہوں نے جو جملہ بولا اس میں گٹر ایک علامت ہے، سمبولک ہے. چاند سا چہرہ، چاند سا چہرہ عورت کا ہو تو بندہ دیکھے بھی نہ، لیکن ہے ایک بات بنی ہوئی ہے. اچھا، جتنے یاد رکھنا میرے بھائی، یہ جتنے ہوتے ہیں نا ضرب الامثال، محاورے، اس طرح کے ایکسپریشن، حکایتیں، روایتیں، اخان پنجابی کے، وہ ماں کہتی تیرے نال چنگا سی میں وٹا ہی جام لیندی، بیٹا کو بری حرکت کرتا ہے اگر. اچھا، محاورے عجیب و غریب ہیں، مثلا انسانی سروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. یار انسانی سروں کا سمندر کیا فضول بات ہے. لیکن کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یار بڑے لوگ تھے، ہجوم بہت بڑا تھا. اسی طرح فلاں جگہ تل دھرنے کی جگہ نہیں. مجھے بتائیں آپ، بندے جیسے انڈے نہیں پیک ہوتے ہیں، اس طرح بھی بندے اگر پیک کیے ہو نا، اس میں بھی تل دھرنے کی جگہ تو ہوتی ہے، لیکن محاورہ ہے، بات کرنے کا ایک طریقہ ہے. پھر فلاں جگہ کھبے سے کھبا چھل رہا تھا، مطلب یہ کہ جی مونڈے نہ مونڈا. وہ محاورہ ہے کہ جی سستا اونٹ مہنگا پٹھا، رانڈی کے گھر ہانڈی، عاشق کے گھر فاقہ. یہ اچھا، بنولے کی لوٹ میں برچھی کا گھاؤ، یہ ایکسپریشنز ہیں. ملک کے بارے میں کون بات کر سکتا ہے؟ مطلب جب پاکستان کے بارے میں اگر قاضی صاحب نے، جسٹس صاحب نے بات کی ہے تو کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے اس کے پہاڑوں کو گالی دی ہے، میدانوں کو، کھیتوں کو، کھلیانوں کو. یہ گٹر اگر کہا ہے تو سمندر کو کہا ہے. ویسے ہم نے تو اس کو بھی گٹر بنانے سے کمپنی کام روکا. لیکن پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بندہ ہے جو بے داغ آدمی ہے، اس پہ آپ نے داغدار، انہوں نے کہا کہ یہ داغ میرے یا میرے خاندان پہ جو لگا ہے وہ قبر تک جائے گا. میں نکل تو ہمارا کلچر ہے، آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں ہمارے کرتوت کیسے ہیں. دیانتداری سے اپنی عزیز ترین شے کی قسم کھائیں اور مجھے بتائیں کہ چند محدود مراعات یافتہ طبقوں کے علاوہ 24-25 کروڑ عوام میں سے کتنے لوگ ہیں جو سکون سے جی رہے ہیں؟ کیا ملک ہے؟ کہتے ہیں جی وہ وکیل کیا کرنا ہے، جج ہی کر لو. اچھا، قانون میرے ساتھ ہے، قاضی میرے ساتھ نہیں ہے. کہاں کے محاورے ہیں؟ رشوت کے بغیر آپ، بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ ٹائم پہ نہیں ملتا، کوئی بزرگ مر جائے گھر کا، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ملتا. بے روزگاری عام ہے، بھوک ننگ عام ہے، رشوت عام ہے، لوٹ مار عام ہے، ٹیٹیاں عام ہیں، بیرون ملک لیڈروں کی جائیدادیں عام ہیں. وہ خدایا تصور کریں، میں نے خود کو کیڑا کہا، چونکہ میں جب اپنی پرفارمنس دیکھتا ہوں، میں گٹر کا مطلب نظام ہے جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں. مجھے پلیز آپ اپنی اوپینین دوبارہ، آپ کا اختلاف جاری رہے، سلام آپ کو سر آنکھوں پہ، کوئی بات نہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہوتی ہے، ہمارے جو ریئیکشن ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. وہ گھریلو تربیت آپ کو سوچنا کتنا سکھایا ہے کسی نے، پھر آپ کو اسکولنگ کیسی ہوئی ہے، آپ کا کالج کیسا، یونیورسٹی کیسی، پھر وہ معاشرہ جس میں ہم آپ زندہ ہوتے ہیں وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. چیزوں کو تھوڑا گہرائی میں جا کے دیکھنا چاہیے. ہم نے تو عبادات کو بھی، یعنی نماز آپ وقت پہ پڑھنی ہے اور کہیں وقت پہ پہنچنا ہی نہیں. اور نماز جو سکھاتی ہے اس میں میرے بھائی ایک بنیادی چیز پابندی اوقات ہے. صفیں سیدھی رکھنے سے کیا نکالنا ہے آپ نے؟ ایک سمبولک بات ہے، اس کی ایک علامتی حیثیت ہے کہ اپنے معاملات بھی سیدھے رکھو. گٹے گوڈے جب ہم دھوتے ہیں نا وضو کے درمیان، وہ پاکیزگی وہ اگر آپ کی آنکھ میں نہیں ہے، دل میں نہیں ہے، میرے عمل میں نہیں ہے، تو وہ کیا کیا ہے میں نے؟ یہ علامہ مشرقی کا ایک جملہ سن لیں آپ.
وہ کہا کرتے تھے کہ نماز مسجد کے باہر شروع ہوتی ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو چھلکے چباتے ہیں, گودا پھینک دیتے ہیں, ان پہ غور نہیں کرتے. سو آپ مجھے بتائیں کہ میری کوئی بات آپ کو اگر میں کمیونیکیٹ کر پایا ہوں آپ تو مجھے ضرور بتائیں, خوشی ہوگی. اور اگر آپ کا اس کے باوجود اگر آپ کا یہی خیال ہے جو کہ ہے تو سبحان اللہ, موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ.